کہ اکتوبر میں ایک ریولیوشن آ گیا جس میں الٹیمیٹلی جو بولشوک پارٹی تھی وہ پاور کو گین کرنے میں کامیاب ہوئی. تو اس طرح سے بولشوک پارٹی اب سٹیج پہ آ جاتی ہے. تو آج ہم پڑھیں گے وہی کہ واٹ چینجڈ آفٹر اکتوبر. جو یہ اکتوبر ریولیوشن تھا جس میں بولشوک پارٹی نے پاور کو کنٹرول کیا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد رشیا میں کیا ہوتا ہے. بولشوک پر اپوزٹ ٹو پرائیویٹ پراپرٹی. یہ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ جو بولشوک پارٹی تھی لیڈ بائی ولیدیمیر لینن, they were opposed to private property. And at that time most industry and banks were nationalized in November 1970. اگر آپ یاد کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اپریل تھیسس دے دی تھی, تو اپریل تھیسس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا that the bank should be nationalized. تو جب بولشوک پارٹی کنٹرول میں آ گئی تو what they did, the industry and the banks were nationalized in November 1970. تو پاور کنٹرول کرنے کے بعد پہلا سٹیپ جو ان کا تھا that was they nationalized the most industries and the banks in November 1970. And the land, the object or the point that was covered under this April thesis was that the land should be redistributed among the peasants. That is why what he did, the land was declared social property. تو لینن کا اور ایک سٹیپ یہ تھا کہ بینکس کو نیشنلائز کرنے کے بعد اس نے کیا کیا, جو لینڈ تھا وہاں پہ peasants were allowed to seize the land of the nobility. کیونکہ نوبلز نے اس لینڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا, اس پہ قبضہ کیا تھا. تو لینن نے کیا کیا, لینن نے جو یہ لینڈ تھا اس کو سوشل پراپرٹی قرار دیا. اینڈ جو پیزنٹس تھے they were allowed to seize the land of the nobility. ان کو یہ حق دیا گیا جو یہ نوبلز ہیں جن کے پاس لینڈ ہے آپ اس کو کیا کریں, سیز کریں. Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirements. اتنا ہی نہیں بلکہ بولشوک پارٹی نے کیا کیا, بولشوک پارٹی نے جو بڑے بڑے مکان تھے ان کو پارٹیشن کیا, تقسیم کیا according to the family requirements. جس فیملی کی جتنی ریکوائرمنٹس تھی ایسے اس کے حساب سے اس جو یہ ہاؤسز تھے اس کو پارٹیشن. مثال میں ایسے کہوں گا, اگر ایک گھر میں 4 بندے ہیں اور ان کے پاس 2 سٹوریڈ بلڈنگ ہے سے, تو 4 بندوں کو سپوز ان کو 8 کمرے تھے, 8 کمروں میں سے صرف 4 ہی ان کو ضرورت پڑتے تھے. جو یہ 4 زائد تھے بولشوک پارٹی نے کیا کیا, ایسے پارٹیشن کیا کہ جو یہ زیادہ رہتے تھے کہ جو یوز میں نہیں آتے تھے اس کو ایسے انہوں نے پارٹیشن کیا تاکہ جو یہ ان یوزڈ جو یہ وہاں پہ گھر کے کچھ حصے رہیں گے, کمرے رہیں گے, ان کو ان کے سپرد کریں گے جن کے پاس مکان. کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ جب رشیا میں فرسٹ ورلڈ وار میں تو وہاں پہ رشیا کو بہت زیادہ لاس ہوا تھا. ایون کہ وہاں پہ بہت سارے 7 ملین دیز پیپل they were this affected by the war. تو وہاں سے جب ان ریٹیلیشن رشیا کی آرمی نے اس وقت کیا کیا تھا, اس نے مکانوں کو تباہ کیا تھا, اس نے وہاں پہ فصل کو تباہ کیا تھا, بہت سارے ریفیوجیز وہاں وہ بے گھر تھے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی ایک وہاں پہ ایک ہم کہیں گے ایک آرڈر ایشو کیا کہ جو بڑے مکان ہیں ان کو پارٹیشن کیا جائے ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا ایز پر دا فیملی ریکوائرمنٹ. جتنی اس کو ضرورت ہوگی تو ایسے ہی اس کو پارٹیشن کیا جائے. بینڈ اولڈ ٹائٹلز آف ایرسٹوکریسی, جو پہلے جو یہ ٹائٹلز تھے ایرسٹوکریسی